ہمارے ملک پاکستان کا حال دیکھیں کہ جہاں حکومت، اپوزیشن، نوکرشاہی، صحافیوں اور عام عوام کو یہ تو معلوم ہے کہ بگڑی ہوئی معیشت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے نکلیں تو جتنے منہ اتنی باتوں والی صورتحال ہوتی ہے۔ ہر حکیم کا الگ نسخہ اور ہر طبیب کا الگ شربت۔ اختیار والوں کو وہ بوتل اور نسخہ پسند آتا ہے جو کڑوا بھی کم ہو اور لیبل پر ہر مرض کی اکسیر کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد ہماری معاشی حالت پہلے سے زیادہ دگرگوں ہوئی جاتی ہے۔ طبی منطق سے دیکھیں تو ہم بآسانی 3 نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہمارے معاشی امراض فوری نہیں دائمی ہیں۔ دوم، ان امراض کا علاج طویل اور صبر آزما ہوگا، اور سوم کے شفا کی صورت وہی ہوگی کہ جس سے اس طرح کے دوسرے مریض جانبر اور صحت یاب ہوئے، نہ کہ تعویذ، دیسی علاج اور ٹوٹکے۔ اب آ جائیں اس بڑے مسئلے کی طرف کہ اس ملک کو اپنے شہریوں کو غربت سے نکالنے، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے قومی پیداوار کے مزید 7 سے 9% کے وسائل چاہیے ہیں، اور ہمارے موجودہ وسائل کو 11% سے کم از کم 18% پر لے کر جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ یہ رقم ایک چلتی ہوئی معیشت میں سے نکالنی ہے، سو خون کے عطیے کی طرح جی ڈی پی سے 1.5% سالانہ سے زیادہ کی ریلوکیشن معیشت کو ریسیپیشن میں لے جاتی ہے۔ سو یہ کام اگلے 5 سال میں ہونا ہے، جس کے لیے حکومت کی 1 درجہ مستقل مزاجی اور سفر کی سمت سے چھیڑ چھاڑ سے گریز درکار ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اس دورانیے میں کیا ہونا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حل وہی ادویات ہیں جو دوسرے مریضوں پر کارگر ثابت ہوئی ہیں، اور پرہیز وہی کرنی ہے کہ جو توانا معیشت والے ممالک نے کی ہیں۔ کم وسائل والے ملکوں کے لیے سب سے سہل اور کم خرچ کام بہتر ممالک کی نکالی سے ہوتا ہے۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ بہت عرصہ امریکہ کی معاشی اصطلاحات کی نکالی کرتی رہی، سو وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہی۔ میکسیکو والوں نے ہماری طرح اپنی مرضی کی، اور آج ہماری طرح اپنے کیے کا پھل بھگت رہے ہیں۔ ہم بھی ٹیکس کے کاموں میں 1990 تک بھارت کی نکالی کرتے رہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک ہی رہے، مگر پھر ہمارے سر میں کچھ نیا کرنے کا سودا سمایا، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے ٹیکسوں کے نظام میں مناسب ترقی والے ملکوں کی نسبت 3 بڑی خرابیاں ہیں۔ اول یہ کہ ہمارے جمع کیے گئے ٹیکس ہماری ملکی ضروریات کے لیے شدید ناکافی ہیں۔ دوسرے، ہمارے نافذ کیے گئے بہت سے ٹیکس اپنی حیت میں خاصے غیر منصفانہ ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی کے رستے میں رکاوٹ ہیں۔ اور تیسرے، ٹیکس کی علمداری کے نظام میں موجود ٹیکس گزاروں سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی والا رویہ ہے۔ اب اشد ضرورت ہے کہ ان تمام مسائل کے ممکنہ حل پر بھی بات کی جائے۔ واضح رہے کہ یہ حل دوسرے کامیاب ملکوں سے اخذ شدہ ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے بہتر تجاویز بھی موجود ہوں۔ اپنی دانست اور محدود تجربے کی روح سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکسوں کو 5 سال میں قومی پیداوار کے 11% سے 18% تک لانا ممکن ہے، جس میں انکم ٹیکس کو موجودہ 3.5% سے 6% پر، سیلز ٹیکس کو 3.5% سے 6% اور کسٹم کو 1% کرنا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو 2% پر جانا ہے، اور صوبائی ٹیکسوں کو بھی 2% پر۔ 5 سال کا سوچیں تو انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایکسائز کو قریب 0.5% سالانہ کی ریل گروتھ دکھانی ہے، اور صوبائی ٹیکسوں کو 0.4% کے حساب سے بڑھنا ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کو البتہ ری ارینج کر کے اس کی مقدار بڑھائے بغیر خام مال، مشینری، نیم تیار مال سے ہٹا کر غیر ضروری فنشڈ فوڈ پر لے کر جانا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسٹم کے ڈنگ ٹپاؤ 5ویں شیڈول کو ختم ہونا ہے، اور اس سے ملتے جلتے SRO بھی رخصت ہونے ہیں۔ بندرگاہوں پر کنٹینرز کو سکین کرنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اشیاء کی قیمت کے تعین کے لیے بین الاقوامی ایکسچینج سے مصنوعی ذہانت پر مبنی معلومات کا تبادلہ بھی کرنا ہے، اور ملک کے اندر کنٹینر اور سامان کی نقل و حرکت کی ریموٹ مانیٹرنگ بھی کرنا ہے، اور یہ سب کاروباری برادری کو اعتماد میں لے کر بتدریج اور سہل انداز میں کرنا ہے۔ انکم ٹیکس میں پچھلے 2 سال میں کارپوریٹ سیکٹر پر لگائے گئے سپر ٹیکس وغیرہ کا خاتمہ، اور پارٹنرشپ اور بڑے انفرادی کاروبار پر کمپنیوں کے برابر یا اس سے زائد ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکسوں کو موجودہ 55 ٹرانزیکشن سے ہٹا کر 15 تک محدود کرنا ہے۔ زمین، مکان، دکان کے بیچنے پر ہوئے منافع پر بھارت کے ٹیکس کا، جس کا تخمینہ 500 ارب ہے، 20 لاکھ سے زائد پینشنز پر لگانا ہے۔ یہاں تو 50,000 مہینے والے تنخواہ دار پر ٹیکس ہے، مگر 2 لاکھ مہینہ کمانے والے پینشن پر نہیں۔ فلاحی اداروں کی کاروباری آمدن پر ٹیکس، کیونکہ دنیا بھر میں فلاحی اداروں کی چندے، سودے اور پراپرٹی آمدن پر چھوٹ ہوتی ہے، کاروباری آمدن پر نہیں۔ کاروباری آمدن پر چھوٹ سے پاکستان میں 2 بڑی ڈائگنوسٹک لیبارٹریوں کے مقابلے میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی 35% ٹیکس دینے والی لیب کام ہی نہیں کر سکتی ہے۔ یہی حال تعلیمی اداروں کا ہے۔ بھلا لمز میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کو ٹیکس کی چھوٹ سے کیوں سبسڈی دی جاتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر تاجروں پر مناسب ٹیکس، جن میں گلیوں اور چھوٹی سڑکوں کے ریلیٹر پر فکس ٹیکس، بڑے ریلیٹر اور ہول سیل والوں پر ٹرن اوور ٹیکس
की शरह कम करके बाकायदा इनकम टैक्स और सेल टैक्स के निज़ाम का हिस्सा बनाना है। सेल्स टैक्स में इम्पोर्टेड ज़राई और मादनी अशिया से दरमियाने और अमीर तबके की वैल्यू चीन को कानूनी और इंतजामी सकम दूर करके जदीद टैक्स की शक्ल में लागू करना है। 5वें साल के आखिर तक कंपनी पर टैक्स का रेट 25% रह जाना चाहिए और अफराद और साझेदारियों पर ज़्यादा से ज़्यादा 30% तनख्वाहदार तबके को अलाउंसेस की मद में टैक्स की छूट देना होगी और सेल्स टैक्स की शरह को बतरीज कम करके 15% पर लाना होगा। सूबाई टैक्सों में ज़रूरी आमदनी के टैक्स को आम आमदनी के शेड्यूल पर लाना है और फिक्स टैक्स की शिक को खत्म करना है। पोश इलाकों के घरों और दुकानों पर बतदरीज प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना है। पेट्रोलियम लीवी को कीमत के 25% तक रखने से आबो हवा भी बेहतर होगी और पेट्रोल बिल में भी कमी भी। टैक्सों का एक बड़ा हिस्सा इंतजामी अमूर में सरमायाकारी से आना है। एक मसनूई जहानत से गवर्नमेंट नेशनल डेटाबेस ऑफ ट्रांजैक्शन बनना है जो न सिर्फ गलत रिटर्न की हौसला शिकनी करेगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों के इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के गोशवारे भी बनाकर देगा जो कि मामूली कांट छांट के बाद सिस्टम में डाली जा सकेगी। टैक्स के दफातर आने जाने की जरूरत खत्म होती जाएगी और लोगों को टैक्स इदारों के वजूद का एहसास तब होगा जब वो किसी बड़े फ्रॉड का हिस्सा बनेंगे। ये सब कुछ पढ़ने में बहुत देवमालाई और गैर मुमकिन लगता है मगर आप हैरान होंगे कि इनमें से बहुत कुछ एथोपिया तक में हो चुका है। काम ऐसा मुश्किल भी नहीं मगर बीच रस्ते में राह बदलने से सब कुछ बेकार भी साबित हो सकता है। एक दफा हिम्मत करके 5 साल के ब्लू प्रिंट पर ताजरों, सनतकारों, सियासतदानों और बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर चलना पड़ेगा और फिर देखें हमारे मसाइल कैसे हल होते हैं। अगर आपको भक्कन नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।